سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ 1 اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9، 10 یا 10، 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام، محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ، اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں، شوال، ذیقات، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو، جسمانی ظلم ہو، روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت، نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی، جو بعض روایات سے ثابت ہے، یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو، جو محرم میں کرنے کا کام ہے، وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے، علماء جو بر صغیر کے علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف، اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے، ٹھیک ہے نا، اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے، ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے، جو سعودی عرب کے العثیمین، بن باز وغیرہ تھے، ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء، معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے حدیث کی جو، اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا، غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے، بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو، اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے، شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں تو وہ اچھا کھانا ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں، جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں، میرا دماغ اس طرف گیا، لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے. دیکھو، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا.
تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں، جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا. تو اب ہمارے کہتے ہیں جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر ہی، بخاری کی شرط پر ہی حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے. اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے، وہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. دو باتوں کا حکم دیا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर शख्स ये देखे कि वो कल के लिए क्या कर रहा है। अल्लाह का इतना फ़ज़ल है कि अल्लाह की जो नसीहतें हैं, जो अल्लाह के ऑर्डर्स हैं, वो बराह रास्त अल्लाह ने जिन अल्फाज के साथ अपने बंदों से खिताब किया है, बिल्कुल बेआइनी वही कलाम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। दरमियान में इंसानों की राय का इसमें दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें जिन बातों का हुक्म देते हैं, जिन कामों का हुक्म देते हैं, अल्लाह से हटकर हमें कोई भी ना उन बातों का हुक्म देता है, ना उन कामों का हुक्म देता है। सुबह उठने से लेके रात सोने तक आप कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। यही होता है ना? क्या हो गया? तो यही होता है, तो बता दें यही होता है। कह क्या रहे होते हैं सारा दिन? ये खाना है, ये नहीं खाना है, आज वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, आज ये कमाना है, ये नहीं कमाना है, आज ऐसे कमाना है, आज यानी कमाने की, खाने की, पहनने की, रहने की फिक्रों में 24 घंटे इंसान के गुजरते हैं। और इन फिक्रों में जो कामयाब हो जाए तो कामयाब इंसान है। क्या ख्याल है भाई? जो खाना था वो खा लिया, जो सोचा था वो आ गया सामने। सोचा था सुबह पराठा खाएंगे, खा लिया, हजम भी हो गया। दोपहर सोचा था ये खाएंगे, खा लिया। फलां जगह रहेंगे, रहने का इंतज़ाम हो गया। फलां सवारी होनी चाहिए, उसका इंतज़ाम हो गया। तो हमारे सारे दिन जिन बातों में गुजरते हैं वो यही बातें होती हैं। लेकिन अल्लाह ये बात ही नहीं करता कि किस चीज़ पे सवार होना है, क्या खाना है। ये चीज़ें इशारतन तो हैं कुरान में, सराहतन नहीं है। सराहतन क्या है? ये जो मैंने आयत पढ़ी वो एक अलग ही दुनिया की बात करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कुरान में बहुत से मकामात पर इंसानियत से खिताब है, जिसमें गैर मुस्लिम भी, मुस्लिम भी सब दाखिल हैं। बहुत से मकामात पे खिताब है कुरान में सिर्फ उन लोगों से जो कुरान को अल्लाह की किताब मान चुके हैं। तो अल्लाह उन्हें भी हुक्म देता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब आप मुझे बताओ, ये हुक्म फिजिक्स की किताबों में आपने देखा? बोले ना यार, क्या हो गया? डॉन में पढ़ा आपने? अखबार पढ़ते हैं ना रोजाना। जंग अखबार में देखा कभी कि आज की पहली ताज़ा मोटी सुर्खी कि सब लोगों को चाहिए कि अल्लाह से डरें और सोचें कल के लिए क्या कर रहे हैं। अखबार में ऐड आता है कि रुपया बचाइए, कल काम आएगा। ये कल से उनकी मुराद ये होती है कि जो वाकई हफ्ते को या इतवार को या पीर को काम आएगा पैसा, ये अगले साल 2022 में काम आ जाएगा। ये खबरें तो आती हैं। बीमा पॉलिसी वाले बताते हैं कि कल के लिए आप क्या कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां बताती हैं कि सारा अभी खा जाओगे, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो आइए हमारी पॉलिसी का मेंबर बनिए और बनिए बनिए बनिए। पता है किसे कहते हैं? जो चवन्नी अठन्नी का हिसाब रखता है।
تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے وہ. یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے، تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا، توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے، تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ، اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا، پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی وہ بھی ہوگا نام، مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا، گڑھے کھودے گا، پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی، یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی، مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا، تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا، تو کچھ پلاٹ خرید لے، کچھ جائیداد بنا لے، کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے.
ہے کتنی نیند، کیسے سو رہے بچے، تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے، کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے۔ تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری، کل کے لیے۔ تو آپ نے صبح بچے کو اسکول، اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا، کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا، یہ بتا رہا ہوں میں، تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے میں۔ ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے، اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا، پھر وہ ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، آج اس پہ کتابیں چاہیے، آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے، وہ پیسے چاہیے اس کے، پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے، پھر جناب وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے، مجھے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، کرونا میں 3 مہینے چھٹی لیکن اس کو پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، ارے بھائی خیر، تو چلو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں، کلر کے ڈبے نا، نیلا کلر، پیلا، اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے، ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو۔